اچھا، آیت الکرسی کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہودیوں کا دیکھیے عقیدہ یہ تھا کہ آسمان و زمین کی خلقت کے بعد اللہ تھک گیا اور تھکن اتارنے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ گئے، تو اس قسم کے انحرافی عقیدے کی تردید کے طور پر آیت الکرسی کو نازل کیا گیا۔ تو اس قسم کے جو انحرافی عقائد ہیں جو دیگر ادیان کے اندر جیسے یہودیت کے اندر جو پائے جاتے تھے، اس کے لیے بھی بہت ساری آیات نازل ہوں جس میں ایک آیت الکرسی بھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت الکرسی ہے یہ جنت میں اعلیٰ ترین درجات عطا کرنے والی آیت ہے، یعنی جس کے فضائل اگر آپ مہیر العقول فضائل ہیں، یعنی انسان صدیقین کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار کی جو 87ویں جلد ہے 87، اس میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ میں نے اپنے بابا کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے کہ جو کوئی شخص بھی ہفتے کو 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، تو پروردگار اس کا مقام پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجے میں لکھ دیتا ہے، جو کہ بہترین درجے ہیں۔ یعنی کتنا عظیم مقام کہ انسان صدیقین کے درجے میں شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا تھا کہ 4 افراد جس میں اس کے علاوہ اس کو ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے، اس میں ایک صدیقین کا لفظ بھی آیا تھا۔ تو انسان صدیقین کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی وہ 4 رکعت ہفتے کے دن کی جو نماز ہے اس میں 4 رکعت اگر نماز پڑھے ہفتے کے روز، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور آیت الکرسی پڑھے، اور کوئی بھی 4 رکعتی نماز جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یعنی جو مستحب نمازیں ہیں وہ اگر 4 رکعت یا 8 رکعت کہی جاتی ہیں تو ہمیشہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت کے بعد فجر کی طرح سے تشہد و سلام پڑھ کے ختم کی جائیں گی، اس کے بعد اگلی 2 رکعت پڑھی جائیں گی، سوائے نماز اعرابی کے۔ وہ 4 رکعتی نماز ایسی ہے جو ایک ساتھ پڑھی جاتی، اس کے علاوہ کوئی اور مستحب نماز اس طرح کی نہیں۔ تو پروردگار اس کا مقام، یعنی اس کا مقام جو ہے اس درجے میں لکھ دیتا ہے کہ جہاں پیغمبر، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو درجہ، تو بہت ہی واقعتاً بڑی عجیب و غریب فضائل کی حامل یہ آیت ہے۔